نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رضي الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ والد شفقت کی دیوی والدہ الفت کی جا، والد شفقت کی دیوی والدہ الفت کی جا، بہر طفلہ جنت فردوس زیر آسماں۔ سورہ یوسف اگرچہ نالہ یعقوب ہے، سورہ یوسف اگرچہ نالہ یعقوب ہے، چاہے زمزم والدہ کے عشق سے منسوب ہے۔ اساتین علم و عمل و اکابرین دین و ملت، محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس منعقد کردہ بزم میں اپنے دامنی گفتگو کو جن جواہرات سخن سے مزین کر کے لایا ہوں وہ والدین کے حقوق کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی قدر، اگر آپ بے نظر غائر صفحہ ہستی کا مطالعہ کرے تو ابتدائے آفرینش سے ایک ایسا قابل صد احترام رشتہ نقش شہود پر جلوہ افروز نظر آتا ہے، جسے نسل انسانی کی حیات جاویدانی کا عنصر اول کہنا بے جا نہ ہوگا۔ جی ہاں، وہ رشتہ ذی قدر والدین کے حسین عنوان سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اسے قدر و مقام کی نگاہ سے دیکھا جانا انسانیت کا مقتضا نظر آتا ہے۔ خالق کائنات و مالک لم یزل کے ہاں جو اس قدر مرتبہ و مقام رکھتا ہے کہ خلاق عالم اپنی عبادت کے امر عظیم کے بعد جس ہستی کا نام ذکر کرتے ہیں وہ والدین کی مقدس و عظیم ہستی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَيْ أَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لِأَنَّهُمَا السَّبَبُ الظَّاهِرِيُّ لِلْوُجُودِ وَالتَّعَيُّشِ۔ جی ہاں، یہی وہ عظیم ہستی ہے جس کی رضا خلاق کائنات کی رضا بنتی ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور میں روایت نقل کرتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین، اور جن کی ناراضگی خلاق کائنات کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جن کے چہرے کی رونق انوارات و تجلیات کا وہ مظہر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة، جو اس قدر و اہمیت کے حامل ہے کہ انسانی اعمال کی جزا و سزا ان کی مرہون منت بن جاتی ہے۔ سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں ہما جنتک ونارک، کہ جنت بھی مچلتی ہے تو ان کے قدموں سے مچلتی ہے، اور جہنم دہکتی ہے تو ان کے صدموں سے دہکتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یوں تو چاردانگ عالم میں روئے کائنات پر بسنے والا ہر مذہب والدین کے حقوق کا مدعی ہے، لیکن جو عزت و وقار اور حقوق کی سدا بہار اس ہستی کو دامن اسلام سے ملی وہ دیگر ادیان و اقوام میں شذوذ و نظر کا شکار نظر آتی ہے۔ اسلام کے گلشن رحمت سے حقوق والدین کا جھونکا کبھی یوں مہکتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ خیرخواہی اور حسنی سلوک انسانیت کا پہلا مقتضا ہے۔ والدین اگرچہ عقیدے میں جدا کیوں نہ ہو، وصاحبہما فی الدنیا معروفہ کے معیار پر پورا اترتے ہوئے دنیاوی حقوق کی پاسداری لازم ہے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں رقم تراز ہے انہ لا فرق فی ذلک بین ان یکون الوالدان کافرین ان یکونا مسلمین و ان یکونا مسلمین۔ جی ہاں، والدین کی عظمت و وقار کی
کہکشاں یوں عیا کی جاتی ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، یعنی والدین کو کبھی تکلیف دہ کلمات سے غمزدہ نہ کرنا، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اف کہہ کر بھی ان پر کبھی نگاہ تیش مت ڈالنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو علم اللہ تعالی شیئا ادنا من الاف لنہا عنہ۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ فرماتے والنہی عن ذلك يدل على المنع في سائر انواع الایذاء قیاسا جلیا۔ والدین کا ایک حق یہ ہے کہ ولا تنہرہما، یعنی ان سے جھڑکنا غضب خداوندی کا عظیم موجب ہے۔ وقل لہما قولا کریما، علامہ طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ای احسن ما تجد من القول، یعنی ان کی خدمت کے کٹہرے میں اچھی بات کرنا ہی اطاعت حق کا موجب ہے۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، یعنی ان کے مقام و مرتبے کے بام عروج کے سامنے پستی و ذلت کرنا حقوق والدین کا عنصر حقیقی ہے، جسے دیکھ کر چشم فلک پکار کر کہتی ہے قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے۔ سامعین ذی وقار، اس دنیا رنگ و گل کے نے حقوق والدین کے بہت گن گائے، لیکن اسلام کے حلقہ رحمت کے کیا کہنے، جس نے اس ہستی کو وہ تر افتخار عطا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کے حقوق کی عظمت کا پریرا لہراتا رہے گا۔ جی ہاں، اس ہستی کو جو مقام مدینے کے اس تاجدار نے دیا ہے وہ دنیا سے فراہم نہ کر سکی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمشین امامہ، اس عظیم ہستی کے آگے مت چلنا، ولا تقعد قبلہ، اس سے پہلے مت بیٹھنا، ولا تدعوہ باسمہ، کبھی اس کے نام لے کر مت پکارنا، ولا تستب لہ، کبھی اس کو گالی مت دینا۔ امین محترم، آج یورپی دنیا اور مغرب کے کردار مذموم کو دیکھیے کہ بڑھاپے کے بعد والدین سے کیا سلوک ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تدفین میں شرکت ہونا بھی انہیں تنصیب سے ماورا لگتا ہے۔ انہیں کے بارے میں کہنے والا کیا خوب کہہ گیا ہے جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی ہے، جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی ہے، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی ہے۔ کہکشاں وہ ماہ و انجم دیکھنے کے شوق میں، کہکشاں وہ ماہ و انجم دیکھنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔